بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 153 اور 154 کا ترجمہ اور تفسیر میں جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، یعنی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر نازل کریں پوری کتاب آسمان سے، یعنی کہ پوری کتاب انہیں ملے۔ یہ جو کچھ آیات آتی ہیں، کوئی صورتیں آتی ہیں قرآن مجید کی، تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانیں گے، پوری کتاب ہمارے پاس آئے نا تو پھر ہم مانیں گے۔ یہ وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، ان اہل کتاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے، یعنی کیا مطلب، اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے، اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے۔ آپ سے تو مطالبہ کر رہے ہیں نا پوری کتاب ہمیں دیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے، سوالات کیے، مطلب ہلے بہانے، چلو کوئی نہ کوئی بہانہ ملے، نہ ہی ماننا پڑے، نہ ہی عمل کرنا پڑے، ٹھیک ہے جی۔ تو فقالو، تو انہوں نے کہا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائیں سامنے سامنے، تو تب ہم مانیں گے اللہ کی کتاب ہے، جی اللہ تعالیٰ میں نظر آئے۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائیں۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو چیخ نے پکڑ لیا، ان کو چیخ نے پکڑ لیا، مطلب چیخ سے مراد ایک آواز نے، یعنی بجلی کی آواز کڑک نے ان کو پکڑ لیا اور پھر سارے مار گئے۔ اچھا، ایک تو انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا اور پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا مارنے کے بعد۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ گئی تھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کھلی کھلی معجزات بھی دکھائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی انہیں دکھائیں، ہیں جی، سارے واضح دلائل ان کے پاس، ساری چیزیں آ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو ایک تو ہوتا ہے نا بندہ جاہل، ایک عمل اس کا ہوتا ہے، اور ایک بندے کو سب کچھ پتا ہو پھر بھی غلط کام کرے تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھ بھی لیا تھا اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ پاک کتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذالک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کا پھر یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ کی مہربانیاں دیکھو، ہیں جی، یہ بھی ان کا گناہ ہم نے معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا واضح اور کھلا غلبہ عطا فرمایا تھا، یعنی ان کے جو دشمن تھے نا ان پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کھلا اور بڑا واضح طور پر غلبہ عطا فرمایا تھا، کیونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اور پیغمبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، تو اللہ پاک نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے اوپر انہیں فتح عطا فرمائی۔ پھر فرمایا ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، بمیثاقہم، ان کے اپنے وعد، عہد اور پیمان کی وجہ سے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کتاب پر عمل کریں گے تو رات پہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کتاب دی تو کہنے لگے اس میں تو بڑے مشکل احکامات ہیں، ہم سے تو عمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اٹھا کے نا ان کے اوپر ایسے کھڑا کر دیا جیسے بادل ہوتا ہے، بس نہیں مانے تو ابھی گرا، تو پھر مجبور ہو کے کہنے لگے ٹھیک ہم مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور ہم نے انہیں کہا تھا داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدے کرتے ہوئے، مطلب ہے کہ اس زمانے میں جیسے آج کل ہوتے ہیں نا شہروں کے بڑے شہر جو ہوتے ہیں ان کے ایئرپورٹ بنے ہوتے ہیں ان کے، تو اگر کسی نے باہر سے آنا تو پہلے ایئرپورٹ پہ آتا ہے پھر شہر میں داخل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے تھے، تو اس دروازوں سے لوگ آگے کسی شہر میں داخل ہوتے تھے۔ تو فرمایا جب اس بستی میں تم داخل ہوگے نا تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن اس کی بھی انہوں نے کیا کی؟ نافرمانی کی، سجدہ نہیں اکڑ کے داخل ہوئے، اور یہ کہنا تھا اللہ معافی مانگتے تو اس کی بجائے مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے ہمیں گندم کی روٹی چاہیے، تو مذاق کیا اللہ پاک کے حکم سے، تو اس پر پھر اوپر عذاب آیا، پھر بعد میں معافی ملی باقیوں کو۔ اور فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے والے دن حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اچھا یہ بات رہ گئی تھی تو یہ مختصر آپ کو سنا دوں کہ یہ بھی ایک یہودیوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی سزا انہیں دنیا کے اندر ملی۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک کچھ یہودی جو تھے نا
تو وہ دریا کے کنارے آباد تھے، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر ہوا کہ خاص طور پر تم نے اس دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن مقرر ہوا، بھی جمعہ والا دن یہ خاص دن ہے عبادت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر ہوا اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہوا۔ تو وہ جو دریا کے کنارے رہتے تھے نا، ان کی جو معیشت تھی اور ان کا جو کاروبار تھا وہ یہ تھا کہ وہ مچھلیاں شکار کر کے بیچتے تھے، پیسے کماتے تھے، اور وہی مچھلیاں ان کی خوراک تھیں، نہیں سمجھ آئی، اور مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں۔ تو انہیں ایک آ گیا کہ بھی ہفتے والے دن تم نے کاروبار نہیں کرنا، تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، باقی پورے 6 دن ہیں تم شکار کرو، اپنا کاروبار کرو، ہیں جی۔ تو انہیں یہ حکم ملا، تو انہوں نے کچھ عرصہ تو اس کی پابندی کی، لیکن پھر اس کے بعد صبر نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بھی بہت زیادہ آتی تھیں۔ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے۔ جیسے آج کل ہم کئی ساتھیوں کو یہ پوچھتے ہیں بھی آپ دکان جلدی بند نہیں کرتے، ہوٹل بند نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں یار کی کرے، گاہک آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ یہ گاہک کو دیکھتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے، اس کا گاہک کے اوپر یقین ہے یا میرے رزق کے اوپر یقین ہے، میرے اوپر یقین ہے۔ تو رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ کی ذات ہے جی۔ جب وہ دینے پہ آئے تو چاہے تو آپ تھوڑا سا ہلا وسیلہ کریں تو اللہ آپ کو رزق کے دروازے کھول دے، اور چاہے جو ٹکرے مار مار کے آپ مر جائیں لیکن نہ کھلے دروازہ، تو دینے والے وہی ذات ہے نا۔ تو بہرحال آزمائش بھی تھی اس میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کو توڑنے کے لیے ایک باطل ہیلا اختیار کیا انہوں نے۔ باطل ہیلا وہ یہ کیا کہ انہوں نے نا وہ دریا سے نا پہلے نالیاں نکالیں چھوٹی چھوٹی اور آگے حوض بنا دیے، تو وہ مچھلیاں جب آتے ہیں نا زیادہ ان نالیوں سے ہوتے ہوتے حوضوں میں جاتی ہیں اور وہ حوض کا منہ آگے بند کر دیتے، اور اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے اور کہتے ہیں ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، نہیں سمجھے، ہم نے تو اتوار والے دن پکڑی ہے نا، ہم تو شکار نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے کرتے کہ دھاگے لے آتے اور جو مچھلیاں آتی ہیں ہفتے والے دن ان کی دموں کے ساتھ باندھ کے درختوں کے ساتھ باندھ دیتے، اور اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے اور کہتے ہیں ہم نے تو شکار نہیں کیا۔ تو یہ جب انہوں نے کام کیا تو وقت کے نبی نے بھی سمجھایا، جو ان میں کچھ سمجھدار لوگ تھے جو اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے تھے، انہوں نے بھی سمجھایا بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو تم باطل ہلا کر رہے ہو، اللہ پاک کے حکم کو توڑ رہے ہو، لہذا باز آ جاؤ اس سے۔ لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو وہ جو لوگ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اللہ کے جو وقت کے نبی کے حکم کے پابند تھے، تو انہوں نے نا درمیان میں پھر دیوار بنا دی۔ انہوں نے کہا یار یہ تو واضح واضح اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں جی، تو ہمیں ان کے ساتھ سمجھایا بھی ہے ان کو، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے، تو ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لین دین یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بالکل الگ ہو جائیں ان سے۔ تو انہوں نے اب بستی کے درمیان دیوار بنا دی، ادھر ان کو کر دیا، ادھر وہ ہو گئے، اور وہ شکار کرتے رہے، اور انہوں نے پھر ہفتے والے دن شکار نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا نا، تو پھر میرے مسلمان بھائیوں ایک دن ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی شکلیں بدل دی۔ ان کے جو بڑے عمر کے بوڑھے تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیروں کی شکل میں بدل دیا، جو ان کے بچے نوجوان تھے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا، جو ان کی خواتین تھیں ان کو خنزیروں کی شکل میں بدل دیا، اور جو ان کی چھوٹے بچیاں تھیں ان کو بندریوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی۔ اب صبح کو جب اٹھے نا، رات کو یہ کام ہوا، ان پر رات کو اللہ کا عذاب آیا۔ تو جب صبح کو اٹھے نا تو وہ جو صحیح ایمان والے تھے جو اللہ پاک کے حکموں کے پابند تھے، انہوں نے دیکھا کہ دوسرے سے کوئی ہل چل نہیں ہے، پہلے کام کاج بجا رہے تھے، کوئی آوازیں کوئی آواز نہیں ہے، بالکل ایسے خاموشی ہے۔ انہوں نے دیوار کے اوپر سے دیکھا تو سارے ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کر روتے تھے لیکن زبان سے کوئی الفاظ نہیں بول سکتے تھے۔ تو پھر 3 دن کے بعد اللہ پاک نے ان کی نسل ہی ختم کر دی، ہیں جی، وہ جتنے تھے نا اللہ پاک نے ان کی آگے نسل چلی نہیں، ختم کر دی اللہ پاک نے ان کی نسل۔ تو یہ قرآن پاک نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ جو واقعہ نا قرآن پاک میں کئی دفعہ ہے، اس سے مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنے کی۔ آج دیکھو مسلمان جمعے کتنی ناقدری کرتے ہیں، یقین کریں جس کی انتہا۔ کئی دفعہ مجھے ساتھی یہاں دوسرے گاؤں سے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے یہ باتیں سن کے بھی، مرجان چوک میں آس پاس ہوٹل کھلے ہوئے ہیں جی، جمعے ہو رہے ہیں مسجدوں میں، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض اوقات رمضان کے اندر بھی ساتھی بتاتے ہیں جی ادھر لوگ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور جناب سگریٹ پی رہے ہیں، اور پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ تو جس میں آتا ہے نا بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگ جمعے کے ناقدری سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگا دیں گے۔ دیکھو شکل کا بدلنا یہ بھی بڑا عذاب ہے، لیکن جس کے دل پہ اللہ مور لگا دے اس سے بھی بڑا عذاب ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اور
اس امت کے جو سارے لوگ ہیں ان کی شکلیں تو نہیں بدلیں گی، لیکن کچھ کچھ کے بدل جانا ممکن ہے۔ جس میں آتا ہے نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ رات کو شرابیں پئیں گے، ناچ گانے کریں گے، گانے بجانے والی لڑکیاں ان کے پاس آس پاس گانے گائیں گی، اور گانے بجانے کے آلات وہاں پر موجود ہوں گے۔ رات کو اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ ایسے گناہ اکثر رات کو ہی ہوتے ہیں نا، ہیں جی، تو دن کو ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر رات کو ہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ہی گاڑ دیں گے، زندہ گاڑ دیں گے اللہ پاک، اور کچھ کے اللہ تعالیٰ شکلیں بدل کے انہیں بندر خنزیر بنا دیں گے، ہیں جی۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو برائی ہوتی ہے نا، اس برائی کو ہر بندہ کوشش کرے کہ جہاں تک اس کی طاقت اور بس ہے نا، برائی کو مٹانے کی کوشش کرے، اور اپنے ذات پر بھی کنٹرول کرے، کسی برائی کا حصہ نہ بنے۔ جیسے آج کل اکثر نوجوانوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ابھی آپ سٹیٹس ایسے لگاتے ہیں جس میں گانا ہوتا ہے، فلمیں ہوتی ہیں، یا کوئی غلط سٹیٹس آپ لگاتے ہیں، یا موبائل کے اوپر اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ برائی کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ بھی اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے والے دن تجاوز نہ کرنا، آج سے تجاوز ہے، انہوں نے آج سے تجاوز کیا۔ ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائیوں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعۃ المبارک کی قدر کریں۔ دیکھو حدیث، میں اب یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن صرف آپ کو بتاتا ہوں، یقین کرو جو لوگ جمعۃ المبارک کی قدر کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، موت کے بعد وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے کروڑوں نیکیاں کما لی ہیں۔ اور جو لوگ جمعے کی ناقدری کرتے ہیں اور صرف جمعے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ فرض پڑھ کے بھاگنا، وہ بہت پچھتائیں گے، روئیں گے بہت، مرنے کے بعد بہت روئیں گے، لیکن اس رونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائیوں، کام نہیں ختم ہوتے۔ میں تو کئی دفعہ کاروبار ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ دن کو ٹائم نہیں ملتا، آپ صبح فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر لیں جمعے کی نیت سے، دن کو اپنا کام کاج ختم کر کے 12 بجے کلوز کر دیں اپنا کام بس، اور مسجد میں آ جائیں، ذکر اذکار میں رہیں، ہیں جی، کسی نہ کسی عبادت میں، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد آپ بہت خوش ہوں گے۔ اور اگر یہ کہا بھی یار نہیں آج ہی جمعہ تو آج سارے کام مکانے، تو پھر مرنے کے بعد روئیں گے لیکن اس رونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے تو ان سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ بھئی تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ جب نافرمانی کی تو اس کا عذاب دنیا میں آ گیا۔ ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائیوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بڑی قدر و قیمت بتائی ہے، تو ہم اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اس دن کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔